اچھا بڑی صاحب جو الیکٹرل کالج ہے وہ تو ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہے. الیکٹرل کالج صدر صاحب کا کیا ہے؟ قومی اسمبلی ہے, 4 جو آپ کی دوسری جو صوبائی اسمبلی ہیں جو وہ موجود نہیں ہیں. صدر صاحب کی اب یہ تو ختم ہوگی. اب لیگل ماہرین سے آپ کی بھی بات ہوتی رہتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ اچھا قائد صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ صاحب علم ہیں اور کچھ لگڑ بگڑ بولتے رہتے ہیں چمچے خرچے. یہ بتائیں 9 اگست کو وفاقی حکومت تحلیل کر دی گئی, اسپیکر راجہ اشرف ہے؟ نہیں ہیں. نہیں ہیں اسپیکر. اچھا ہاں, نہیں راجہ صاحب اسپیکر ہیں ماشاءاللہ, اور میں چاہتا ہوں کہ تاحیات رہیں. تاحیات رہیں کیونکہ انہوں نے عرش شریف کا کیس ہی نہیں کھلنے اتفاق سے مل گئے ہمیں جی. اور دوسرا, ہمارے بڑے پیارے بھائی سبطین لاہور اسمبلی کے, پنجاب اسمبلی کے تھے, وہ ہیں. تو صدر کو الیکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ 4 اسمبلیاں, تو 4 اسمبلیاں نہیں تو صدر آئینی طور پر اس وقت تک آپ کے صدر ہیں جب پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوتے, اور نئے صدر صاحب یہ آئینی عہدہ ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ جیرے آ کے بیٹھ جا. انہیں 4 اسمبلیوں نے منتخب کرنا ہے, تو 2 اسمبلیاں تو پچھلے 1 سال سے تقریباً آپ کے پاس نہیں ہیں. تو لہٰذا صدر آٹومیٹکلی اس وقت تک رہیں گے جب پورے ملک میں الیکشن نہیں ہو جاتے, اسمبلیوں کا وجود نہیں آ جاتا, قومی اسمبلی نہیں ہو جاتا, پھر ملک حکومت بنے تو وہ پارٹی اکثریتی جماعت اپنا نیا صدر نامزد کرے گی. اس وقت تک آئینی قانونی طور پر تمام آئینی ماہرین اس نقطے پر یکجا ہے کہ عارف علوی ہی صدر رہیں گے. کوئی دنیا کی آئینی طاقت انہیں نہیں روکتی. میں قانون آئین کی بات کر رہا ہوں. اگر آئین کو آپ نے پاؤں تلے روندنا ہے تو وہ کون سا پہلی دفعہ کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر قانون کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا ویسے, اگر آئین کو آپ اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بات تو ہوئی کہ انہوں نے صدر صاحب نے, جب کل آپ نے بھی خبر دی کہ یہ ڈیٹ فی الحال نہیں دے رہے الیکشن کی. سر ڈیٹ دے دینی تھی. میں ایک اینگل کی بات کر رہا ہوں, صدارتی ذرائع سے بہت قریبی صدر کے قریب جو ملاقات ہوئی اس میں گفتگو ہوئی اور جس میں فیصلہ ہوا اس میں کچھ دنوں کے لیے تاخیر ہو گئی. انہی دنوں میں بعض پراپیگنڈے کیے گئے کہ صدر استعفیٰ دیں گے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی پورے ملک میں آج الیکشن کرا دو, ان کی کل مدت ختم ہو رہی ہے, نئی اسمبلیاں آئیں گی, اپنا صدر لے آئے. اس وقت تک جب تک آپ الیکشن نہیں کراتے, آئینی قانونی جو 1973 کا ایک ہی متفقہ آئین ہے, باقی تو ہر بل میں پھڈے ہی ہے نا, بل ایکٹ بنا, فراڈ بنا, کیا نہیں بنا, اس کے تحت یہ صدر رہیں گے. اگر کوئی گن پوائنٹ پہ زبردستی بھیجنا ہے, پکڑ کے ڈولی ڈنڈا کھیلنا ہے, تو وہ مجھے نہیں پتا. میں تو جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب علم کامل ترین وکلا صاحبان سے بات کر کے آپ تک گزارش عوام تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ پراپیگنڈے پہ دھیان نہ دیں. ہاں صدر کی کل مدت پوری ہو رہی ہے, اگلے مہینے الیکشن کرا دیں, اس سے پہلے کرا دیں, نئی اسمبلی آئے, یہ ان کا حق ہے, اپنے منتخب صدر کو لائیں. ادروائز یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ 2 صوبوں کی اسمبلی نہیں, قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, تو جس کو مردی کو آ جا بھیا تو صدر دے عہدے سے بھیا. یہ آئینی عہدہ مذاق نہیں ہے. یہ چاچے دی دکان نہیں کہ چاچا مر گیا تو پتر بھائی, گودا پتر بھائی, گودا شاگرد بیٹھ کے, ایک آئینی عہدہ ہے. اس کی بات ہے, ادھر مذاق ہی چل رہا ہے. کئی سب مذاق, لیکن 90 دن میں الیکشن کراؤ, کوئی نہیں. سپریم کورٹ جو ہے اتنے 5-7 گنڈے بھیج دیو, اتنے جا کر رولا پان گالا گولا کڈن. مذاق چل رہا ہے. ہیں جی 16 ایم پی او کے تحت انہوں نے سینکڑوں لوگ پکڑے, لیکن آج بھی بابر ستار صاحب یار انہوں نے یعنی چلیں تو رمک ہے ابھی کہ لاہور میں جو توہین عدالت دی آج ختم کر دی. توہین عدالت وہی ہے, انہوں نے کہا تھا اس کو پیش کرو, انہوں نے ڈی سی اسلام آباد اور پنڈی والے کو فرد جرم عائد کر دی. انہوں نے کہا آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا, 16 ایم پی او جس وقت چاہتے ہو جتنی 10 دفعہ عدالت زبانتے دیں, آپ 16 ایم پی او کو پکڑ لیتے ہو. کیوں نہ تمہیں جیل جانا پڑے اور آپ کو پتہ چلے جیل میں بے گناہ کیا ہوتا ہے. امید کی روشنی کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی آتی ہے. اللہ کرے یہ روشنی ہم پر اس ملک میں پورے چھا جائے اور اندھیرا چھٹ جائے. قاضی صاحب صدر کو بھیجنے کی خواہش کرنے والے انتقاماً تو سوچ سکتے ہیں, بدلے کی آگ میں تو جل سکتے ہیں, لیکن ان کی بدلے کی آگ ملک کے آئین کو بھی جلائے گی صدر کو گھر زبردستی بھیجتے ہیں. تو
ادروائز بہرحال دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کچھ بعید تو نہیں ہوتا ہے ان لوگوں سے جو نیکڈ پاور پالیٹکس میں ہوتے ہیں اور جو خود مارشل لاؤں کی. اچھا ڈو یو تھنک کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں, قومی اسمبلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, صدر جا سکتے ہیں گھر, چلے جو آپ اپنی رائے بھی بتا دیں, میں بھی اصلاح کروں. صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی تھیں تو جا کے کیا کہا تھا انہوں نے, او بھائی ہم 3 مہینے کے لیے نہیں آئے, یاد ہے بھٹی صاحب؟ اس کا میں وٹنس ہے. تو اس لیے کچھ وہ میں وطن عزیز میں انشاءاللہ اتنی اچھائی کی گنجائش ہے کہ کسی قسم کی بھی اچھائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس لیے مگر پھر بھی ایک سلسلہ ہے. مگر ہاں ایک اور جو چیف جسٹس صاحب نے نیب ترامیم پہ انہوں نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر رکھا ہے جانے سے پہلے. آئی ڈونٹ نو, تاریخ تو انہیں جج کرے گی ان کے فیصلوں سے ہی, بڑے آدمی ہیں وہ اور بڑے عہدے پہ ہیں اور تھوڑے دن ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اگر ترامیم کو وہ نل اینڈ وائڈ کر جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو یقیناً سپریم کورٹ کرے گی, انہوں نے کیا کرنا ہے بہتر جانتے ہیں, لیکن وہ غیر آئینی طریقے سے جس طرح کرپٹ مافیا کو نیب قوانین ترمیم کر کے سہولت دی گئی ہے, اگر وہ اسے ختم کر جاتے ہیں, جس میں شاہد حق صدر آصف زرداری صاحب بھی ہیں اور اعلیٰ لیڈر بھی ہیں, تو یہ پاکستان کی عوام پر ایک احسان ہوگا. کیونکہ آئندہ کوئی بھی ملک کو لوٹنے والا سوچے گا صحیح کہ میں اسمبلی میں جو مقدس یقیناً تھی ہے سودے بازی کر کے اربوں روپے کی کرپشن کے لوگوں کو نکال دیں. ایک مجھے بھٹی صاحب اگر نہیں کرتے تو پھر یاد رکھ لیں نیب کی ترامیم تاریخ لکھے گی ضرور. بھٹی صاحب, نیب کی ترامیم سے پہلے ہمارے پیارے جو سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کہتے تھے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, نیب کو آپ ترامیم, اب نیب میں ترامیم بھی آ گئیں, آج کی تاریخ تک ہیں, وہ ترقی کدھر چلی گئی ہے؟ وہ ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں بتائیں گے, کہیں پہاڑوں کی طرف نکل کے کہیں بھاگ گئی ہے؟ 300 یہ تو آج مہربانی آپ کی چیف صاحب کی. خاقان عباسی صاحب نہایت قابل احترام ہے, وہ کہتے ہیں قابل احترام تو سارے ہیں, پاکستان نہیں چل سکتا. کاکڑ صاحب کی بھی ابھی تصویر آئی ہے اور نیب قوانین کی بات ہو رہی ہے. خیر یہ تو ایک محض اتفاق ہے. کیا آج کل شاہد حقان عباسی نے ایک بیان دیا ہے کہ نیب اور پاکستان نہیں چل سکتے تو عمران خان کو توشہانہ میں کیسے سزا ہوئی؟ ایک بیان آیا ہے. اس کا مطلب ہے ملک میں کرپشن نہیں, محال بھی چلے عمران خان صاحب کو سزا. عمران خان ایک نام چھوڑ دو, اے بی سی ڈی پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا, سارے ہی ہمارے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ نیب کے بعد اتنی اچھی ترامیم کے بعد $300 سے اوپر کیوں گیا؟ آپ کے ڈیفالٹ کے قریب کیسے آ گئے؟ نیب وجہ تھی, ہر قسم کی ترقی کو روک رکھا تھا بقول ان کے. وہ ترقی کتھے ہے؟ میری ملاقات کرا دے نال. قاضی صاحب کچھ اطلاعات تو ایسی ہیں, نیب قوانین کا فیصلہ اگر سسپینڈ کیا جاتا ہے جو غلطی سے کیا گیا ہے, آپ کے 3 سابق وزراء نے چانس پہ سیٹ کرا لی ہے, اڑان بھرنے والے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کے خلاف کارروائی ہوتی یا نہیں ہوتی, یہ تو جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی. احتساب کراس دی بورڈ ہوگا, ہم نشاندہی کریں گے, سلیکٹڈ ہوگا اس کی بھی نشاندہی کریں گے. آپ کے وزراء جنہوں نے نئے ہاتھ دھندا, آپ کو پتہ ہے لاہور کیا ہے وہ یار, نیب کا دفتر کس جگہ ہے؟ وہ جتھے وٹے مارے تھے نا سی. آج کل 16 ایم پی او کے تحت سینکڑوں نہیں تو درجنوں بندے پکڑے گئے ہیں. وہ جس نے پتھر مارے تھے, گاڑی میں بھر کے لے کر گئے تھے, ان کے کیس کا کچھ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ 24 گھنٹے پہ لاہور پولیس نے خارج کیے ہیں, پرچے ختم کیے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے. قاضی صاحب جب تک سرکاری ادارے ریموٹ کنٹرول سے چلنا بند نہیں کریں گے, یہ جھوٹے پرچے دینے والے, یہ جھوٹی ایف آئی اے, یہ غلط ٹیکس ڈالنے والے, ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ رنگ بازیاں باندر کی طرح آنیاں جانیاں کرتے رہو. آپ کو پریکٹیکلی ہر پاکستان کو بننا پڑے گا. پاکستان کے خزانے کو اپنا گھر کرپشن کے خلاف اور سمگلنگ کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف جہاد کرنا ہوگا, اور پوری ٹیم چاہیے. آرمی چیف اکیلے بہت اچھے سٹیپ اٹھا رہے ہیں, لیکن ٹیم چاہیے. کیا ایس ایم کو کوئی مائیکا لال پکڑ سکتا ہے اس روح زمین پہ؟
اس روح زمین پہ پکڑ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. قانون کی کتاب سے وہ صفحہ ہی پھاڑ دیا گیا ہے جو طاقت والوں تک قانون کا شکنجہ لے کے جائے. تو پھر بلا وجہ کیوں ٹکٹاں کٹان دی کیڑی لوڑ سی؟ ایتھے تو صرف وہی پھڑے جاندے جنہیں کچھ نہ کیتا ہوئے. بڑی صاحب قاضی صاحب آپ بڑے مگرمچھ پکڑ لینا. ڈو یو تھنک مسلم کمرشل بینک کتنے میں بکا ہوا اور اس کی پراپرٹی کتنی ہے, اس کے اثاثے کتنے ہیں؟ اور یار بھٹی صاحب مجھے آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی. دال مہنگی ہے, سبزی مہنگی ہے, گوشت مہنگا ہے. یار اگر بینک سستا, کسی کی چیز کی تو قیمت کم ہوئی نہیں, کسی کو آپ بینک سستا بھی نہیں لینے دیتے یار. آپ اس کو سستا بینک دیں لیکن 25 کروڑ عوام کا خنون نچوڑ کے نہ دیں. اپنے پراپرٹی ذاتی خزانے میں سے سارا کچھ اس کو دے دیں. آپ کی رائے ہے, آپ کا ذاتی مال ہے. لیکن جو سرکاری مال ہے یہ امانت ہے بھائی 25 کروڑ عوام کی. اس میں منافع کی کیا نشانیاں؟ 3. جب بولے گا جھوٹ بولے گا, جو وعدہ کرے گا وعدہ توڑے گا, امانت دو تو خیانت کرے گا. حکمران ہمارے اگر ان 3 باتوں پر یا کوئی بھی آدمی پورا نہیں آتا تو وہ منافقین میں ہے. وہ کوئی بھی ہے, جو بولے گا جھوٹ بولے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا فرمان ہے. جو امانت, یہ حکومت امانت ہے, چاہے اس کا وزیر اعظم آج کا ہے, آج سے پہلے یا 20 پہلے تھے یا 15 پہلے تھے, یہ سب جواب دہ ہیں. آج اگر آپ بجلی کو ترس رہے ہیں, آٹے کو ترس رہے ہیں, بنیادی سہولتوں کو ترس رہے ہیں, تو اس کا ایک ذمہ دار نہیں ہے. اسحاق ڈالر کی آپ بڑی تعریف کرتے تھے ہمیشہ کہ 178 پہ ڈالر لے آئے گا. کہاں گیا ڈالر؟ یہ تو اس کو آرمی چیف کو دعائیں دے, یہ 2-4 دن نیچے لے آئے. اللہ کرے یہ ہمیشہ نیچے, اللہ کرے 150 پہ لے کے آئے. ہماری تو خواہش, دعا اور یہی امید ہے.